الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علم و تعلیم کا بیان چل رہا ہے، جس میں ابھی تک 15 حدیثیں بیان ہو چکی ہیں، اور آخری حدیث میں یہ سماعت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو شخص 40 حدیثیں حفظ کرے گا، یاد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقیہ اٹھائے گا، اور حضور نے فرمایا کہ میں اس کا شافع بھی ہوں گا اور شہید بھی ہوں گا۔ حدیث نمبر 16، دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، ایک علم کا حریص کہ علم سے کبھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، اور ایک دنیا کا لالچی کہ کبھی آسودہ نہیں ہوگا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی بھر نہیں سکتا۔ ایک وہ جو علم طلب کرنے والا ہوتا ہے، علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے، علم کا حریص، یعنی وہ چاہتا ہے کہ جہاں بھی علم ملے میں اسے حاصل کر لوں، علم اسے ملتا رہتا ہے، اس کے دل میں اور چاہت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اچھا ہے، یہ کیا ہے؟ اچھا ہے، اچھا طریقہ ہے کہ علم جہاں ملتا ہے اسے حاصل کرتا ہے اور زیادہ اضافے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ایک اس کا بالکل اپوزٹ دوسرا آدمی جو دنیا کا لالچی ہے، دنیا کے زر و جواہرات، روپیے پیسے کا لالچی ہے، مکان بنگلے کا لالچی ہے، یعنی دنیاوی چیزوں کا وہ کیا ہے؟ لالچی ہے۔ تو اسے ایک مل بھی جائے تو اسے دوسرے کی خواہش، دو مل جائے تو تیسرے کی خواہش، تین مل جائے تو چوتھے کی خواہش ہوتی رہتی ہے۔ یہ دو شخص ایسے ہیں، حضور نے فرمایا کہ دو شخص ایسے ہیں جن میں سے ایک اچھا ہے، ایک کی سوچ اچھی ہے اور ایک کی کیا ہے؟ بری ہے۔ بلکہ دنیا دار کو تو یہ چاہیے کہ جو مل جائے اس پر شکر ادا کر لے، جو مل جائے اس پر شکر ادا کر لے، اور جب شکر کرے گا تو اللہ عطا ہی فرمائے گا، اللہ عطا ہی فرمائے گا۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو ہم اسے ڈبل کر دیں گے، لازیدنکم، ہمیں اس میں ڈبل کر دیں گے۔ تو بہرحال ایک علم کا طلب کرنے والا شخص ہے جو کبھی پیٹ نہیں بھرتا، یعنی کبھی وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بس ہو گیا، میرا میں نے حاصل کر لیا، ایسا نہیں سوچتا۔ اسی طریقے سے دنیا کا لالچی آدمی بھی یہی سوچتا ہے کہ ابھی مجھے اور خواہش ہے اور زیادہ حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ تو علم حاصل کرنے والا شخص بڑا ہی اچھا ہے، اور اللہ اور رسول کی بارگاہ میں اس کا ایک مقام ہے۔ حدیث نمبر 17، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، ایک صاحب علم، دوسرا صاحب دنیا، مگر دونوں برابر نہیں، مگر دونوں، ابھی جو میں نے بیان کیا وہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ دو حریص، حریص کا مطلب سمجھ لیں، چاہت کرنے والے، چاہنے والے، تلاش کرنے والے، دو حریص آسودہ نہیں ہوتے، یعنی ان کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک صاحب علم، ایک علم حاصل کرنے والا، اور دوسرا صاحب دنیا، یعنی دنیا حاصل کرنے والا، مگر یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ صاحب علم اللہ کی خوشنودی زیادہ حاصل کرتا رہتا ہے، اور صاحب دنیا سرکشی میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، اور دوسرے کے لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یعنی دوسرے کے لیے فرمایا، ایک کے لیے جو دنیا حاصل کرتا ہے اس کے لیے یہ آیت پڑھی، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی،
اور جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے کون سی آیت تلاوت کی؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی۔ اس کا مطلب یہ ہے ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے، ہاں بے شک آدمی سرکشی کرتا ہے اس پر کہ اپنے آپ کو غنی سمجھ لیا، یعنی جب مالدار ہو جاتا ہے تو سرکشی کرنے لگتا ہے، گناہوں کی جانب زیادہ مائل ہونے لگتا ہے۔ تو فرمایا قرآن میں کہ وہ بے شک آدمی کیا ہے؟ سرکشی کر رہا ہے اس بات پر کہ وہ سوچتا ہے مجھے بہت حاصل ہو گیا، مجھے کچھ حاصل ہو گیا، تو اس کی برائی بیان فرمائی گئی۔ اور دوسرے کے بارے میں جو علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، جو علم والے ہیں وہ ڈرتے ہیں، اور جو دنیا والے ہیں وہ نہیں ڈرتے۔ حدیث نمبر 18، جس علم سے نفع حاصل نہ کیا جائے وہ اس خزانے کی مثل ہے جس میں سے راہ خدا میں خرچ نہیں کیا جاتا۔ سمپل سی بات ہے کہ جو مال راہ خدا میں خرچ کیا جاتا ہے، خدا کی بارگاہ میں یعنی خدا کے نام پر خرچ کیا جاتا ہے، فقیروں غریبوں محتاجوں کو دیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس میں برکت عطا فرماتا ہے، اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے علم حاصل کیا اور دوسرے کو سکھایا تو اللہ اس میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ لیکن اگر الٹا کیا کہ علم حاصل کیا اور سکھایا نہیں کسی کو، کوئی پوچھنے آیا بتایا نہیں کسی کو، تو یہ اس خزانے کی طرح ہو جاتا ہے کہ اس کو بندے نے حاصل تو کیا لیکن خدا کی راہ میں دینے کے لیے اس کا دل نہیں چاہتا۔ زکوٰۃ جو فرض ہے واجب ہے اسے بھی نکالتا ہے تو سوچتا ہے 1,00,000 میں 2500 چلے جائیں گے، 2,500 تو چلے جائیں گے، اس کو کمانے کے لیے مجھے تو 2 مہینے لگے تھے، تو سوچتا ہے ایسا، یعنی اس کا دل نہیں چاہتا کہ چلا جائے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا کہ مال کی اگر زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو پاک و صاف ہو جاتا ہے، جب پاک صاف ہو جاتا ہے تو پھر وہ فضول خرچی میں نہیں جاتا، یعنی غلط راستے پر نہیں جاتا۔ اور ایک بات یہاں پر سنتے ہوئے چلیں کہ جو مال غلط طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے بندہ اس سے کبھی بھی فائدہ اٹھا سکتا نہیں، اٹھا پاتا ہی نہیں ہے۔ مال اگر غلط پیسہ غلط طریقے سے حاصل کیا گیا ہو تو وہ پیسہ تو اس کے پاس آ گیا، ظاہر میں دکھ رہا ہے کہ ہاں 1,00,000 روپیہ اس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ اٹھا پائے گا نہیں۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ وہ اس کا پیسہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ فرمایا گیا یا تو اس پیسے میں آگ لگ جائے گی، آگ لگ جائے گا مطلب اس گھر میں کچھ ایسا ہو گیا کہ جس میں وہ ایک ہی جھٹکے میں وہ 1,00,000 روپے چلے گئے۔ مثال کے طور پر کوئی بیمار ہو گیا، کڈنی فیل ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، تو وہ پیسے ایک ہی جھٹکے میں کیا ہو گئے؟ چلے گئے۔ اس سے فائدہ اٹھا پایا؟ نہیں، فائدہ نہیں اٹھا پایا۔ تو جو مال غلط طریقے سے حاصل کیا جاتا ہے اس سے بندہ فائدہ اٹھا ہی نہیں پاتا ہے، وہ ظاہر میں سوچتا ہے کہ میں نے فائدہ اٹھایا لیکن وہ حقیقت میں فائدہ اٹھا پاتا نہیں۔ اور جو رزق حلال کماتا ہے، اچھے طریقے سے رزق کماتا ہے اور اس میں سے 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس کا 10 گنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو علم بھی اسی طریقے سے، علم اگر کسی نے سیکھا اور دوسرے کو سکھایا تو اللہ اس میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 19، سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس شخص کو ہوگی، اس دن قیامت کے دن اس کو ہوگی جسے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا مگر اس نے طلب نہیں کیا۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ افسوس اس شخص کو ہوگا جسے دنیا میں علم حاصل کرنے کا وقت ملا، ٹائم ملا، پھر بھی اس نے حاصل نہیں کیا، تو قیامت میں سوچے گا کاش میں اس وقت حاصل کر لیا ہوتا۔ اور اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اس سے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا، خود اس نے نفع نہیں اٹھایا۔
کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ علم تو حاصل کر لیا لیکن اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کو بھی یہی افسوس ہوگا کہ کاش میں نے اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کر لیا ہوتا، تو اس کی اسے حسرت ہوگی قیامت کے دن، افسوس ہوگا، سوچے گا کاش مجھے پھر سے موقع مل جائے تو میں اس پہ عمل کر لوں۔ تو یہ اس دو قسم کے لوگ ہیں۔ حدیث نمبر 20، علماء کی سیاہی شہید کے خون سے تولی جائے گی اور اس پر غالب ہو جائے گی۔ علماء نے جو یہ لکھا ہے، یہ سیاہی اس کو بولتے ہیں، انک پوٹ، تو کیا ہے جس سے لکھا جاتا ہے، اس سے حروف لکھے جاتے ہیں، تو اس حروف سے بندہ پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، تو شہید جو خدا کی راہ میں شہید ہو گئے تو ان کا خون زمین پر گرا، تو وہ خون بھی کیا ہے، بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے علماء نے جو قلم کی سیاہی سے کتابیں لکھی، دین کے مسائل لکھے، قرآن لکھا، حدیث لکھی، تفسیر لکھی، ترجمے لکھے، تو یہ حروف جس سے لکھا گئے ہیں، تو یہ سیاہی جو ہے شہید کے خون سے تولی جائے گی، یعنی مقابلہ کیا جائے گا۔ تو اور علماء کے سیاہی یعنی جو لکھے گئے یہ سیاہی، یہ شہداء کے خون پر غالب آ جائے گی۔ پتہ چلا کہ شہیدوں کا ایک اونچا مقام ہے، ایک اونچا مقام ہے کہ انہوں نے خدا کی راہ میں اپنی جان کو قربان کیا اور اپنے خون کو بہا دیا، تو ان کا تو مقام بلند ہے ہی، لیکن جن لوگوں نے اپنے علم کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا، ان کا مقام بھی ان سے اونچا فرمایا گیا، حدیث میں ان سے اونچا بیان کیا گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ علماء کے قلم سے لکھی ہوئی جو حروف ہیں، جو باتیں ہیں، وہ بڑی ہی قیمتی ہیں، اس سے حاصل کرنا چاہیے، اس سے سیکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 21، علماء کی مثال یہ ہے جیسے آسمان میں ستارے جن سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ کا پتہ چلتا ہے، اور اگر ستارے مٹ جائیں گے تو راستہ چلنے والے بھٹک جائیں گے۔ ابھی تو سمندر میں راستہ بہت کم اس کا استعمال کرتے ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اب تو سیٹلائٹ کا استعمال ہے، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ راستہ کدھر جانا ہے۔ نہ سمندر میں تو کوئی ہائی وے تو بنا نہیں ہے کہ اسی کے اوپر چلتے رہیں، کشتی جدھر جائے گی ادھر ہی چلنا ہے، لیکن اب ملاح کے اوپر ہے کہ وہ کشتی کدھر چلائے، لیکن اس کے لیے بھی یہ پریشانی ہے کہ چلائے کدھر، وہ راستہ ہو تو چلائے نا، وہاں تو سب پانی ہی پانی ہے۔ تو کشتی جو چلائی جاتی ہے سمندر میں، وہ ستاروں کو دیکھ کر چلائی جاتی ہے۔ ستارہ دیکھتے ہیں کہ یہ ستارہ اس وقت پچھم کی جانب ہوتا ہے اور ہمیں پورب کی جانب جانا ہے، تو اس ستارے کے بالکل اپوزٹ میں وہ کشتی چلتی رہتی ہے تو منزل مقصود پر پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے خشکی میں چلنے والا شخص خشکی پر چلے گا تو پھر وہ منزل مقصود پر صحیح راستے پر چلے گا تو منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے علماء کی مثال ہے کہ جب ان سے لوگ علم دین سیکھ کر کے صحیح راستے پر چلیں گے تو راستہ پا جائیں گے، اور اگر علماء کو چھوڑ کر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اس لیے حضور نے مثال بیان فرمائی کہ علماء کی مثال آسمان کے ستاروں کی جیسی، ستاروں سے جس طرح راستہ حاصل کیا جاتا ہے اور کشتی سے بھی منزل مقصود تک پہنچا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 22، علم 3 ہیں، آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ، اور ان کے سوا جو کچھ ہے وہ زائد ہے۔ یعنی اصل جو ہے، اصل علم کیا ہے؟ قرآن کا علم، حدیث کا علم، اور ائمہ کرام نے جس فتوے پر، جس حکم پر فتویٰ دے دیا اس کے اوپر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے۔
اب اس کے بعد جو ہے جو بھی فرائض ہیں اس پہ عمل کرنا، اب اس کے بعد جو ہیں وہ سب کیا ہے؟ زائد ہے۔ زائد مطلب اسی کے اندر ہی وہ سارے علوم آ جاتے ہیں۔ تو یہ علم کی مین 3 قسم بیان فرمائی۔ حدیث نمبر 23، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم 2 ہیں، ایک وہ کہ قلب میں ہو، یہ علم نافع ہے، دوسرا وہ کہ زبان پر ہو، یہ ابن آدم پر اللہ عز و جل کی حجت ہے۔ علم 2 ہے۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ علم 2 قسم کے ہیں۔ کیسے؟ ایک وہ ہے جو دل میں ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے علم، تو وہ علم نافع ہے، یعنی اس سے نفع حاصل کیا جاتا ہے، نفع حاصل کیا۔ اور وہ دوسرا علم وہ جو زبان پر ہوتا ہے، دلیل ہوتی ہے، زبان سے جو بات نکلے گی وہی تو دلیل بنے گی۔ زبان سے بندہ بولے گا ہی نہیں تو پتہ کیسے چلے گا کہ کیا بول رہا ہے اور کیا سمجھا رہا ہے؟ زبان پر جو علم ہوتا ہے تو یہ کیا ہے؟ ابن آدم پر اللہ عز و جل کی طرف سے کیا ہے؟ حجت ہے، دلیل ہے، کہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اسے یہ علم عطا فرمایا ہے۔ حدیث نمبر 24، جس نے علم طلب کیا اور حاصل کر لیا اس کے لیے 2 چند اجر ہے، اور حاصل نہ ہوا تو 1 اجر ہے۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کوشش کی تو فرماتے ہیں کہ اگر حاصل ہو گیا، علم حاصل کرنے کی کوشش کی، علم حاصل ہو گیا تو اسے ڈبل ثواب ملے گا، اور اگر کوشش کی اور حاصل نہ کر سکا تو بھی 1 ثواب تو ملے گا ہی، کوشش کا ثواب تو اسے ملے گا ہی۔ تو یہ علم کی فضیلت ہے کہ پا جاؤ، یعنی وہ حاصل ہو جائے تو ڈبل ثواب، ایک کوشش کرنے کا اور ایک حاصل کرنے کا۔ کوشش کیا اس کا بھی ثواب، حاصل ہو گیا اس کا بھی ثواب، اور اگر کوشش کیا حاصل نہ ہو سکا، انتقال ہو گیا، مر گیا، کوئی مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی جس سے وہ حاصل نہ کر سکا، تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کو 1 اجر تو دیا ہی جائے گا، 1 ثواب اسے ضرور ملے گا۔ حدیث نمبر 25، جس کو موت آ گئی اور وہ علم کو اس لیے طلب کر رہا تھا کہ اسلام کا احیاء کرے، اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں 1 درجے کا فرق ہوگا، 1 درجے کا فرق ہوگا۔ اس کے لیے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا یا کر رہا تھا اور بیچ میں اس کو موت آ گئی، اور علم حاصل کرنے کا مقصد کوئی اور نہیں تھا، لوگوں میں عزت حاصل کرنا نہیں تھا، لوگوں کے درمیان اپنی واہواہی کرنا نہیں تھا، یا اس علم سے دنیا کمانا نہیں تھا، بلکہ مقصد کیا تھا کہ علم حاصل کر کے اسلام کو اور مضبوط کرے گا، اسلام کے احکام کو لوگوں تک پہنچائے گا اور لوگوں کو بتائے گا۔ لیکن اسی درمیان میں اس کو موت آ گئی تو حضور فرماتے ہیں اس کے اور انبیاء کے درمیان، اس کے اور انبیاء کے درمیان 1 درجے کا فرق، یعنی مثال سمجھ لیں، اور جنت میں درجے تو ہم کیسے بیان کریں، 1 درجے کا مطلب 1 منزلے کا فرق، 1 مالے کا فرق ہوگا، اتنے قریب قریب نبیوں کے کیا ہوگا، وہ قریب ہوگا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ نبیوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ نبیوں کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت، تو اس گنہگار کا بھی ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت ہی میں تو ہوگا۔ تو یہ اس علم کی برکت سے اسے جنت نصیب ہوگی، صاف ظاہر ہے کہ اس سے کیا ہوگی؟ جنت نصیب، نبیوں کے قریب ہوگا تو جنت نصیب ہوگی۔ پتہ چلا کہ علم کی برکت سے بندہ جو ہے دنیا میں بھی فائدہ حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی اسے فائدہ ملے گا، مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ علم کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین کے فیضان سے مالا مال فرمائے، ہمارے قلوب میں علم دین کی محبت پیدا فرمائے، ہماری پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔